The blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of Ghaus-e-Azam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ یکم ربیع الاخر سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے متعلق سلسلہ فیضان غوث اعظم بلیسنگز آف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاری و ساری ہے۔ آپ کے بچپن کا تذکرہ ہوا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شوق علم دین کا تذکرہ ہوا، آپ کے والدین کا تذکرہ ہوا، اسی طرح آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج انشاءاللہ عز و جل غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا بیان ہوگا۔ جیسے ہی کسی ولی کا نام لیا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں تو ولی کے ساتھ گویا کہ ایک ساتھ ہی ایک جو ذہن میں تصور آتا ہے وہ کرامت کا آتا ہے۔ کرامت کیا ہے، اس کی کیا اقسام ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول بندوں کو کس طرح سے کرامت عطا فرماتا ہے، اور بالخصوص آج کے سلسلے میں چونکہ سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی جو بے شمار کرامات ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کریں گے، اپنے دلوں میں غوث پاک کی محبت مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت حصول برکت کے لیے اور شوق کے بڑھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتنی بڑی فضیلت اور عظمت کی بات ہے کہ کل بروز قیامت اس مشکل گھڑی میں، اس دشوار وقت میں جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے گی، ہاتھوں سے ہاتھ ملانے کی برکت مل جائے گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم بھی کثرت درود کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اس فضیلت کا حصہ نصیب ہوگا۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب۔ جیسا کہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ شروع ہی میں ہم تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نعت شریف سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تلاوت قرآن جب بھی کی جائے تو توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے اسے سننا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ جائیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ عز و جل. شامل کرتے ہیں ایک کلام کو. آصف بھائی آج ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک کی حاضری کی التجا کرتے ہیں. ماہ غوث کے سب کے جلد بادب حاضری نصیب ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھتے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم. تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہمیں غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم
نگاہ کرو تاجدار حرم سب پہ کرو تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے چلو مدینے چلے دکھ رنج و الم سب چھٹتے ہیں ولادت کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے دکھ رنج و الم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و الم سب چھٹتے ہیں میرے غوث کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساقی یہ کوثر سے پینے چلے یا رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرو تاجدار حرم کرو کرو تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں ہوئے کہ مارے اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں کہ مارے آپ کے در پہ فریاد لائے ہو نگاہ کرم سنو آقا ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرو تاجدار حرم کرو کرو تاجدار حرم خوف طوفان کے بجلیوں کا یہ ڈر آقا خوف طوفان ہے بجلیوں کا یہ ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہوئے آپ ہی گر نہ لیں گے آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرو تاجدار حرم کرو کرو تاجدار حرم کرو
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, करामत बड़ा ही एक आम लफ्ज़ है और मुबालगा करूं तो मुसलमान का बच्चा बच्चा इस लफ्ज़ से वाकिफ़ है और जो भी होशमंद है उसने ये लफ्ज़ कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को, अपने बरगुज़ीदा बंदों को, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करने वालों को जिस तरह आखिरत में अपनी नेमतों से नवाजेगा, उसी तरह दुनिया में भी अपनी ख़ास नेमतों से नवाजता है। और उसकी सूरत एक ये भी होती है कि अपने बंदों के हाथों करामत का ज़ुहूर फरमाता है। इसकी हिकमत बयान करते हुए उलमा ये भी लिखते हैं कि इसकी एक हिकमत ये भी है कि जब अल्लाह तबारक व तआला का कोई नेक बंदा, कोई वली, उसकी ज़ात से किसी करामत का ज़ुहूर होता है तो लोगों का उसकी जानिब रुजू होता है। ऐसी एक शय जब ज़ाहिर हो तो लोग उसकी तरफ राग़िब होते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब बंदे अल्लाह तबारक व तआला के उस वली की तरफ राग़िब होते हैं, उसकी सोहबत इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, उससे मोहब्बत करने लगते हैं, तो नतीजतन अल्लाह का वो नेक बंदा, वो अल्लाह तबारक व तआला का जो वली है, उन मखलूक खुदा में से बंदों को, अपने करीब आने वालों को अपने रब की बारगाह में मजीद करीब लेकर जाता है और यूं लोगों की इस्लाह का सामान होता है। उम्मत पर यूं अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें मजीद होती हैं। जाहिर है कि अगर हम किसी से मोहब्बत करते होंगे तो उसकी बात भी मानेंगे, उसके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, उसकी इताअत करने की कोशिश करेंगे, उसको खुश करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों से जो भी करीब आता है तो इनका तरीका ये होता है, इनका अंदाज ये होता है कि ये उन्हें मजीद नेकी की दावत पेश करते हैं और उन्हें रब अज़्ज़ व जल की बंदगी पर मजीद आमादा करते हैं। तो सबसे पहले ये बात जानना, और ये भी अकायद में से एक शय है कि करामत किसे कहते हैं। जैसे नबी को मोजिज़ा अता होता है, इसी तरह वली को करामत भी अता होती है। तो सबसे पहले ये बात हमारे जहन में वाज़ेह होनी चाहिए कि आखिर करामत कहते किसे हैं और इसकी क्या अक़साम हैं। ये पहले सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामात के कुछ वाक़यात को सुनने की सादत हासिल करेंगे। जी महरूज़ भाई, करामत शरीयत इस्लामिया की रोशनी में किसे कहते हैं, इसकी क्या अक़साम हैं, इससे मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी बातें अगर मालूम हो जाए। करामत की तारीफ़ मुख्तलिफ कुतुब में लिखी हुई है और मुख्तलिफ अंदाज से, यानी अल्फाज ऊपर नीचे जी। लेकिन अल हदीक़तुन नदिय्या में हज़रत सैयदुना इमाम अब्दुल गनी नाबुलूसी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करामत की बहुत ही जामे माने तारीफ इरशाद फरमाई और उसको यूं इरशाद फरमाया कि हिया अम्रुन खारिकुन लिल आदती गैरु मक़रूनिन बित्तहद्दी, यानी करामत वो बात है जो खिलाफ आदत हो और जाहिर हो बगैर मुकाबले के, यानी किसी मुकाबले के या किसी शख्स को आजिज करने के लिए नहीं होती और खिलाफ आदत होती है। यज़हरु अला यदिन अब्दिन, किसी शख्स पे जाहिर हो, जाहिर सिलाही मुल्तज़िमुन ली मुताबिअतिन नबी, यानी वो शख्स ज़ाहिरी एतबार से नेकोकार हो, नेक हो और अपने नबी का पैरोकार हो, यानी इत्तिबाए सुन्नत करने वाला हो। मिनल अंबियाई अलैहिमुस्सलाम मस्हूबुन बिसहीहिल एतिक़ादी वल अमली सालिह, और दुरुस्त अकीदा रखने वाला हो और नेक अमल करने वाला हो। ये बड़ी जामे माने तारीफ है, लेकिन बाहर शरीयत में इसको ज़रा आसान करके सदर शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया और उसका खुलासा ये है कि नबी से जो बात खिलाफ आदत क़ब्ल नबुव्वत ज़ाहिर हो तो उसको इरहास कहते हैं, और बाद नबुव्वत जो ज़ाहिर हो खिलाफ आदत बात, उसे मौजज़ा कहते हैं। और ऐसी खिलाफ आदत बात जब वली से सादिर हो तो वो करामत कहलाती है, और आम मोमिनीन से हो तो माऊनत कहलाती है। और कुफार और फुज्जार से जब ये बात जाहिर हो खिलाफ आदत हो तो उसको इस्तिदराज कहते हैं, और जबकि उनके खिलाफ हो, यानी हो तो खिलाफ आदत लेकिन उनके हक में ना जाती हो तो उसे अहानत कहते हैं। सही। तो ये इसकी एक डेफिनेशन तारीफ है जो उलमा ने इसको बयान फरमाया है। खिलाफ आदत बात जब किसी वली से, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे से सादिर हो तो उसको करामत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर
ایک اور بات کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے، پہلے بھی ہم نے کی تھی کہ ولی کے لیے کرامت کا اظہار کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، یعنی کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ عام طور پر چونکہ عوام ہوتی ہے، عوام کا ایک اپنا پیمانہ ہوتا ہے، عوام کا سوچنے کا سمجھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو عوام میں ایک تعداد لوگوں کی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک کسی سے کسی ایسی انوکھی شے کا، خلاف عادت شے کا اظہار نہ ہو تو اس کو ہم ولی کیسے مانیں، اور جس سے ہو جائے تو اس کو ولی جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو بہار شریعت کے اندر ہی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگرچہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی کرامت عطا فرماتا ہے، خلاف عادت چیزوں کا اظہار ہوتا ہے ان کی ذات سے، لیکن کرامت کا ظاہر کرنا یہ ولایت کے لیے ضروری نہیں۔ بہت سارے اولیاء کرام ایسے بھی ہیں، ایک بڑی تعداد ہے کہ ساری زندگی ان کی ذات سے کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا، لیکن ان کا درجہ، ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا تھا۔ جی راشد بھائی، کرامت کی مزید حکمتیں اور اولیاء کرام کی شان اس طور پر، ویسے تو ولی ہونا ہی بڑی شان اور مرتبے کی بات ہے، لیکن بطور کرامت کی ان کی شان کا پہچاننا یہ کیسا ہے؟ جی ابتداً جو مہروز بھائی نے ماشاءاللہ تعریف کی، اس پر میں چند نکات عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ شے، وہ کام جو ناممکن ہو، امپاسبل ہو، اسے کہتے ہیں محال۔ اب محال کی مختلف اقسام ہیں، محال عادی، محال عقلی، محال شرعی۔ اب کرامت یا معجزہ جو ہوتا ہے، یہ کون سا محال ہوتا ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے علم کلام کی کتابوں میں کہ وہ کام، وہ امر جو عقلاً ناممکن ہو، عقلاً امپاسبل ہو، اس کا کسی صورت میں ظہور اور وقوع نہیں ہو سکتا، نہ معجزے کی صورت میں، نہ کرامت کی صورت میں۔ اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عادتاً محال ہوتی ہیں، روزمرہ کے معاملات میں ان کا وقوع نہیں ہوتا، نارملی ایسا ہوتا نہیں۔ جی عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی ایسے عادتاً محال کام کا ظہور نبی کے ذریعے ہو تو اسے معجزہ کہیں گے، اور ولی کے ذریعے ہو تو کرامت۔ تو یہ کرامت کی تعریف میں ایک بنیادی نقطہ ہے کہ کرامت ہو یا معجزہ ہو، یہ عقلاً پاسبل ہوتے ہیں، عقلاً ممکن ہوتے ہیں، اگرچہ ہماری ناقص عقل میں نہ آئیں کہ انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی پر چل رہا ہے، لیکن یہ چیزیں عقلاً ممکن ہیں، پاسبل ہے۔ معجزہ اور کرامت عقلاً ممکن ہوتا ہے، عادتاً محال ہوتا ہے۔ اور شروع میں جس طرح آپ نے فرمایا، کرامت جو ہے نا، یہ کوئی خیالی بات یا کوئی افسانہ نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، قرآن و حدیث سے اس کے دلائل ہیں۔ جی عقائد میں سے پورا چیپٹر اس کو بیان کیا جی، اور علم کلام، علم عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ مستقل طور پر ابواب بندی کی جاتی ہے۔ جیسے درس نظامی کی علم کلام سے متعلق مشہور کتاب ہے شرح عقائد نسبیہ، اس کا جو متن ہے اس میں بھی میں عبارت پڑھتا ہوں، اس میں کرامت کا ثبوت بھی بیان کیا گیا اور کرامت کی چند اقسام بھی بیان کی گئی ہیں کہ کرامت کس طرح کی ہوتی ہے۔ تھوڑا آسان بیان کیجیے گا۔ عقائد نسبیہ کے متن میں ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت حق ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، قرآن، حدیث اور مختلف دلائل سے اس کا ثبوت ہے۔ اب کرامت کس طرح ہوتی ہے؟ فَتَظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَى طَرِيقِ نَقْدِ الْعَادَةِ لِلْوَلِيِّ، اللہ کے ولی کے لیے خلاف عادت کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اب کرامت کس طرح ہوتی ہے، اس کی اقسام کیا ہے؟ چند اقسام بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں من قطع المسافة البعیدة فی المدة القلیلہ، دور دراز کی لمبی مسافت کو تھوڑی سی مدت میں طے کرنا، یہ کرامت کی صورت ہے۔ وظہور الطعام والشراب واللباس عند الحاجہ، حاجت کے وقت کھانے، پانی یا لباس وغیرہ کا ظاہر ہو جانا، ظاہری اسباب کے علاوہ، ظاہری اسباب کے علاوہ حاجت کے وقت اللہ کے ولی کے لیے کھانا، پانی یا لباس وغیرہ ظاہر ہو جانا۔ والمشی علی الماء، پانی پر چلنا۔ والطیران فی الہوا، اور ہوا میں، فضا میں اڑنا۔ وکلام الجماد والاجماع، اور ولی کے لیے، ولی کی کرامت کو اور اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے بے جان جمادات کا اور چوپایوں کا، جانوروں کا کلام کرنا، یہ بھی کرامت کی صورت ہے۔ وَإِنْدِفَاءِ الْمُتَوَجِّهِ مِنَ الْبَلَا، اور سامنے آنے والی بلاؤں کا دفع ہو جانا۔ تو کرامت کی بہت سی صورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز میں کرامتوں کا ظہور فرما کر اپنے نیک بندے کی مقبولیت کو لوگوں پر آشکار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو ایسا کمال عطا کر دیتا ہے کہ خلق خدا اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہ اگر ہوا کو حکم دیتا ہے تو ہوا اس کے تصرف کے تحت آ جاتی ہے، وہ اگر سمندر کو
हुक्म देता है तो समंदर उसकी ताबे फरमान हो जाती है। यानी जब वली इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी करके अपने आप को रब की बारगाह के सुपुर्द करता है, अपने नफ्स को मार देता है, तो अल्लाह ताला वली को वो कमाल अता करता है कि अपनी मखलूक वली के ताबे कर देता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या ही खूबसूरत एक तस्वुर है। और यकीनन जो औलिया कराम से मोहब्बत हमें हमारे दिलों के अंदर है, तो उसमें मज़ीद इजाफे का बाइस जो है वो औलिया कराम की करामात भी होती हैं। मुबल्लिग दावत इस्लामी फ्रॉम यूके is available now. Qamar bhai, I welcome you to in our silsila. And as you heard that in the beginning we explained about the definition of the karama. What is the karama, and especially what is the hikmah behind the bounty of Allah Tabarak wa Ta'ala which appears on the hands of awliya kiram, and is karama necessary for wilayat or not, and what are the benefits if any wali shows the karama. So these 4-5 things we have explained. So I would like to listen from you as well, especially for our English viewers. Ji Qamar bhai. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. Honorable brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, MashaAllah, a lot has been covered, and I will try to summarize to the best of my ability. Very first thing, I think we should start with the definition of karama or karama. The definition that our honorable brother mentioned with reference to Sheikh Abdul Ghani Nablusi, I will translate that in English and also comment on the wording of the actual definition, inshallah. So when we understand karamat, one, if we simply try to explain it, it is an extraordinary action, an action which is against normality. It normally doesn't happen. We usually say miracle in English, but in our Sharia we make a difference and differentiate between a miraculous action which is performed by a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and also a miraculous action performed by a saintly figure. Respectively, we say mu'jiza when it is a prophet alayhi salam, and when it is a saintly figure or it is a saintly miraculous act, we refer to that as karamat. The definition that was given, I will just go through that quickly. Karamat is the extraordinary action which is not manifested for contention or opposition, without an element of tahaddi and muqabala, the words that we use. And it comes from a person whose righteousness is well known and clear. And such a person is also a follower of his prophet, is sahihul aqidah, is sound in beliefs, sound in his creed, and is virtuous, is a righteous person. When we look at the wording of this definition, when it is said that this is an extraordinary action which is manifested without contention or opposition, this takes mu'jiza out of the equation. And when we say that it comes from, or the person responsible for such an action is a person whose righteousness is well known, people know about it, then this takes out a miraculous action or an extraordinary action which is done by a normal believer, which, as the brother mentioned, is called ma'unat in Urdu. Also, we said that a person who performs this action, he is a follower of his prophet. This takes out the possibility, one possibility it takes out is of ihana. For example, Musaylima Kadhab is the famous example that's given. He was a man who would try, he claimed to be a prophet, and he was killed. But what he would do, he would try to perform miraculous actions, but the action would go against him. And this is an example, he was an example of obviously someone who does not follow the way of his prophet. Also, it was mentioned, someone who performs a karamat is sound in aqidah, in creed, is sahihul aqidah, and this takes out
the possibility of istidraj when an apparently miraculous action is performed by someone who is not a believer. And it's important to remember here that we must consider the person who is responsible for the miraculous action. Is he a man of virtue? Is he a man of religion? Is he a man who is following his prophet or following deen? Before jumping to conclusions about his miraculous action being a sign of his truth. And as you mentioned in Urdu very clearly, karamat is not a condition for wilayah. It's not a condition to attain or to have saintly status. You don't have to show these acts of miraculous actions to actually prove that, well, this is not proof of one being a waliullah. Also, it's important to remember that when we look at the different types of miraculous actions, or the examples that are given, some thoughts come into our mind. Is this something which is actually found in our religion? Does the Quran or Hadith mention these things? And later, inshallah, if I get a chance, I will speak about it in detail. But we have examples in the Quran of karamat. Yeah. We have examples, for example, the example of Sayyidah Maryam, the fact that she was given non-seasonal fruit in her chamber of worship. We have the famous example of Sayyidina Asif bin Barkhiyah. Inshallah, we will explain in detail in the light of Quran and in the light of Hadith. There are many karamat which are explained, and these are the, you can say, the references where we get the reference for the beauty of the karama and the foundation about the karama. تو بڑھتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کی جانب. اور سچی بات تو یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں, تو آپ کی کرامات اتنی کثیر ہیں کہ جب بھی اس موضوع پر کسی کو سنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی کرامت سننے کا جو موقع ملتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گویا کہ سراپا کرامات بنا کر دنیا میں جو ہے وہ بھیجا تھا. اور آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کی کرامات الگ ہیں, آپ کے تصرفات کی کرامات الگ ہیں, کھانے پینے سے متعلق الگ ہیں, اپنے کسی بھی مرید کی مدد کرنے کی کرامات وہ جداگانہ ہیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات اور تصرفات کے جن کا تعلق ایک اور مخلوق, جن کی جو ایک قسم ہے مخلوق کی, ان سے متعلق کرامات کا ایک پورا چیپٹر ہے. اور ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن پورا اس موضوع کو الگ سے بیان کیا جائے گا, کہ جس میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا تعلق جو ہے وہ جنات کے ساتھ تھا, آپ کے تصرفات کا جو تعلق ہے وہ جنات کے ساتھ ہے. اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے. ثقلین جن و انس, یعنی دو مخلوق کے ان دو بڑے گروہوں کو ثقلین کہا جاتا ہے. اور ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تصرفات عطا فرمائے, آپ کے جو مرید تھے, آپ کے سے جو محبت کرنے والے تھے, وہ فقط انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جنات کے اندر بھی تھے. اور جنات میں بھی میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصور کیسا ہوتا تھا, انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. جی راشد بھائی, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بعض کرامات کا تذکرہ ہو, اور اس سے انشاءاللہ مزید ہمارے ناظرین کے, ہمارے دلوں میں غوث پاک کی محبت بڑھنے کا باعث ہوگا. جی, آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامات کا ذکر کیا. غوث اعظم کی کرامات کو بیان کرنے سے پہلے ہم غوث اعظم کا مقام دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم شخصیت اس امت میں آپ کا مقام کیا ہے, پھر آپ کی کرامات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے جس میں بڑے اچھوتے انداز میں, عمدہ انداز میں غوث اعظم کے مقام کو سمجھایا گیا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء. کہ غوث اعظم کا اولیاء کے اندر وہی مقام ہے بلا تشبیہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیگر انبیاء کے درمیان ہے. یعنی جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں, اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں, سید الاولیاء ہیں. جی, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ولی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ ولی ہیں کہ جن کی کرامتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. یعنی ہر زمانے میں کثیر جماعتیں
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو بیان کرتی آئیں، اور آج تک جو ہم تک جو کرامتیں پہنچی ہیں یہ تواتر سے پہنچی ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات سے متعلق ایک بڑی مستند کتاب ہے بہجت الاسرار، عربی کی کتاب ہے، اور جو صاحب کتاب ہے صاحب بہجت الاسرار، یہ 2 واسطوں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اور اس کتاب کا علمی مقام اعلی حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جس طرح صحت سند، یعنی جو حدیث پاک کی جو سند ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے فلاں سے روایت کی، فلاں شخص نے فلاں سے حدیث بیان کی، اسے سند کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح صحت سند میں احادیث کی کتب میں بخاری کا مقام ہے، اسی طرح اولیاء کی کرامات کے بیان میں بہجت الاسرار کا مقام، اور ایسی کوئی اور کتاب ہے بھی نہیں جی، کہ جس میں کسی کی سیرت کو اور کرامات کو اور مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو۔ اور بعض لوگ جو ہے بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بڑا ہی معلوماتی مدنی پھول ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کو ہر کس و ناکس نے جو بیان کیا اور اس کو تحریک کر دیا گیا۔ خاص طور پر جس کتاب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو اس میں کس نے بیان کی وہ غوث پاک کی کرامت، وہاں پر موجود تھا نہیں موجود تھا، اس نے کس سے سنا، اس کو کس نے بیان کیا، اچھا پھر بیان کرنے والا خود نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے یا جھوٹا شخص ہے، یا اس کے اپنے معاملات کیسے، یعنی اس کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو ہر اعتبار سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کو روایت کیا گیا، اور پھر ان کے ناموں کو سند حدیث کی طرح مینشن کیا گیا کہ یہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا اور ان سے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے دیکھا یا سنا یا جو بھی اس کا معاملہ ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص ویسے تو تمام اولیاء کرام کی جو بھی کرامات بیان کی جاتی ہیں الحمدللہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یقین ہے، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب تذکرہ ہو، سید الاولیاء کا جب ذکر خیر ہو، تو بالخصوص آپ کی کرامات کو جمع اور بیان کرنے میں جو اہتمام کیا گیا وہ بڑا ہی نادر اور نمایاں ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو صاحب کتاب ہیں صاحب بہجت الاسرار، یہ جس استاد کے شاگرد ہیں، ان کے استاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کے شاگرد ہیں، یعنی صرف 2 واسطوں سے اتنا قریبی واسطہ جی اتصال ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ علماء کرام، مشائخ کرام جو احادیث کی کتب ہوتی ہیں ان کی اجازت دیتے ہیں، جی، یعنی برکت کے لیے سند اجازت دیتے ہیں، سند حدیث دیتے ہیں کہ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ بخاری، مسلم یا فلاں کتاب کی احادیث آگے روایت کریں۔ جی، بہجت الاسرار کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح احادیث کی کتب کی سندیں جاری کی جاتی ہیں، اسی طرح ہمارے امت کے علماء کا یہ انداز اور طریقہ رہا ہے کہ ہمارے مشائخ نے اپنے شاگردوں کو اس کتاب کی سندیں دی ہیں کہ آپ غوث اعظم کی کرامات کو بیان کریں۔ غوث اعظم کی ایک کرامت میں بیان کروں گا کہ جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سمندر پر، پانی پر تصرف ظاہر ہوگا۔ دریائے دجلہ میں ایک دفعہ طوفان کی کیفیت، سیلاب کی کیفیت ہوئی، اور وہ دریائے دجلہ جو تھا وہ بڑی طغیانی کی کیفیت میں تھا، لوگ بڑے پریشان ہوئے اور بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے۔ اب یہاں سے اس دور کے مسلمانوں کا عقیدہ اور مزاج بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو مسلمان اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ دریائے دجلہ میں جب سیلاب کی کیفیت ہوئی تو لوگ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا سیدی یہ معاملہ درپیش ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقدس عصا کو، اپنی لاٹھی شریف کو لے کر دریائے دجلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دریائے دجلہ پر پہنچ کر جو اس دریا کی اصل حد تھی، اس حد پر اپنے عصا کو نصب فرمایا اور فرمایا بس یہاں تک۔ اب یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ کہنے تھے، فوراً دریائے دجلہ کا پانی جو آگے بڑھ چکا تھا وہ پیچھے آیا، سمٹا اور اپنی حد پر آ گیا، اور پانی جو تھا وہ اپنی نارمل کیفیت میں۔ کیا شان ہے میرے غوث پاک کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قمر بھائی پلیز آئی ول کم ٹو یو بٹ بیفور آئی ہیو ٹو ٹیک 2 کالز، تو انشاءاللہ پھر قمر بھائی کی طرف جائیں گے اور اب تک کی گفتگو کو خاص طور پر بہجت الاسرار شریف کا جو تذکرہ ہوا اس کو انگلش میں جو ہے وہ بیان کرنے کی جو ہے وہ صحیح کریں گے۔ 2 کالز جو ہیں اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی سنائیے۔ اصغر طاری اٹلی کے شہر بریسیا سے بول رہا ہوں۔ حضور سلسلہ کرامات غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ راشد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی واقعہ بیان فرما دے کرامات غوث اعظم
रहमत अल्लाह ताला अलैह। और असद भाई आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि कोई मनक़बत के 2-4 शेर इरशाद फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मनक़बत जो है वो नज़्म सुनाने के लिए आसिबे मौजूद हैं, इंशाल्लाह इनसे भी अशार सुनेंगे। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। मैं मोहम्मद रेहाना ताहिर इट्टी की शहरों बातें से बोल रहा हूँ। मुझे ये नाज सुना दीजिए। सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। लगता है सिर्फ इटली वाले ही जाग रहे हैं। जी आसिफ भाई कुछ अशार मनक़बत शरीफ के शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह कमर भाई की तरफ बढ़ेंगे और आज गौसे पाक की करामात का तज़किरा जो है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सुनते चले जाएंगे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि नगर नगर गली गली मची है धूम गौस की, नगर नगर गली गली मची है धूम गौस की। या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। नगर नगर गली गली मची है धूम गौस की। देखिए दावत इस्लामी है तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बयान किया कि हमारे इलाके में जो मुसलमान होने की एक बड़ी अलामत है ना, जो गैर मुस्लिम जिसको पहचानते हैं और समझते हैं कि मुसलमान वो हैं जो गौसे पाक के मानने वाले हैं। और 11वीं शरीफ का वहाँ पर ऐसा तज़किरा हो सकता है, अगर हमारे साथ कोई मौजूद हो तो मेरी बात की तायद करेंगे। तो उन्होंने बयान किया कि दुनिया में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले अकायद वो ज़ुबानें बोलने वाले बहुत अक़वाम के लोग जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अकीदत और मोहब्बत वहाँ पर, यानी ये खाली बड़े सगीर पाक हिंद नहीं बल्कि वहाँ पर हमने इतनी देखी कि मुसलमान की गोया के अलामत ये है कि ये कोई 11वीं शरीफ वाले हैं जिनको ये मानने वाले हैं मुसलमान। नगर नगर गली गली मची है धूम गौस की। या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। तेरा मर्तबा आला क्यों हो न मौला, तेरा मर्तबा आला क्यों हो न मौला। तुगे इब्ने मौला अली गौसे आज़म, तुगे इब्ने मौला अली गौसे आज़म। हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे। तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आज़म, तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आज़म। जो किस्मत को मेरी बुरी अच्छी कर दे, जो किस्मत को मेरी बुरी अच्छी कर दे, जो आदत को
बद कर भली गौसे आदम जो आदत हो बद कर भली गौसे आदम फिदा तुम पे हो जाए नूर ये मुझे तर ये उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म नगर नगर गली गली मची है धूम गौस की या अल मदद या गौसल मदद या गौसल मदद या गौसल मदद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाकई बड़ा ही लुत्फ आता है जब औलिया किराम की सीरत को पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलायत की तो क्या शान है। सय्यदुल औलिया हैं, बड़े बड़े औलिया किराम आपके कदम को जो है वो अपनी गर्दन पर तस्लीम करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन वाक़यात को भी सुनेंगे। कमर भाई, आई कम टू यू, प्लीज एक्सप्लेन वॉट एवर इज डिस्कस्ड इन दिस सेशन। Alhamdulillah, a lot was discussed about Karamat itself, and reference was given to Sharaqaid and the different types of Karamat that are mentioned. And a very beautiful point was made very clear, that the kind of muhal that we are referring to here is something which is impossible in terms of normality. The karamat is not something which is beyond thinking or beyond one's intellect. One may understand or may not understand, but the kind of impossible nature or miraculous nature of a karamat is more to do with what is normal, going against normality, or something being extraordinary. And the different examples that were given from Shara' Aqaid, that sometimes the awliya were known to cover long distances in a short space of time. And I'd like to mention here that even today, in today's science, scientists do not know a lot about time itself and the reality of time and what is possible with time, what can be done with time. There are a lot of unanswered questions in today's science about time itself and its reality. But we know from our deen that one of the types of karamat that have occurred is the fact that the awliya have covered long distances in short space of time. Also, whenever they have wanted food, water, clothing being made available for them without any apparent means, miraculously. The fact that they are able to walk upon water, the fact that they at times would fly in the air. And also, Allah subhanahu wa ta'ala had empowered His chosen people, His friends, the awliya, to ward off calamities, to save people from calamities. Another important thing and point to highlight here is, we believe, it seems very basic, but sometimes people forget this, that whatever the awliya do, whatever anyone in creation does, the help that they give, the aid that they provide, it is with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. No one believes that the awliya or the anbiya, alayhimus salam, rahimahumullah, they do this independently of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, when the time will come, at times when Sayyidul Awliya Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an, he performed a miraculous act, he mentioned bi'idhnillah, he mentioned with the command, with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And the other important point, which Brother Rashid mentioned in a very eloquent way, was the fact that, we touched upon this yesterday, that the miraculous saintly acts, the karamat of Sayyidul Awliya Shaykh Abdul Qadir Jilani have reached us through mass transmission. The ulama, the likes of Mullah Ali Qari alayhi rahmah, have explicitly written this, that his miraculous actions, the saintly miraculous actions, have come to us through mass transmission. And Bahjatul Asrar
which was a book written by one of his followers. And Sayyidi Ala Hazrat, as Brother Rashid mentioned, he says about it, the way Bukhari is in hadith, in terms of authenticity, in the same way, in a similar way, in terms of being valid, being sound and trustworthy, Bahjatul Asrar is a book which contains the karamat of awliya that are trustworthy, from trustworthy sources. And as you yourself mentioned, that the kind of details that we find in this book are not only who the narrator was, who else did the narrator meet, who was actually present at the time when it happened, and what was that person like. Kind of a brief biography or description of the actual person who may have narrated or reported that particular miraculous saintly action. Also, Brother Rashid mentioned one karamat. I'll quickly just give a summary of it, that once a flood came on the Tigris River, and the people of that time, they went to Sayyidul Awliya Shaykh Abdul Qadir Jilani asking him for help. He took his staff, went to the original limit of the actual river. He struck that area with his staff, and he said, just here, until here, not beyond. And as he did this, the river receded, the water receded, and it came back to its original place. This was a karamat of Sayyidul Awliya Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an. Subhanallah, Subhanallah. Qadriyo, खुश हो जाओ. और जितने भी सलासिल के मुरीदीन हैं, जो भी इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें किसी और सिलसिले में भी मुरीद होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सभी मोहब्बत करते हैं. मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क्या बात है, क्या बरकतें हैं, और अल्लाह तबारक व ताला अपने औलिया को कैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाता है, और ये सब कुछ उसी के करम से है, उसी की दी गई खुसूसी ताकत से है. तज़किरतुल औलिया में एक किसी वलीउल्लाह का तज़किरा था. आप फरमाते हैं कि मैं एक कदम उठाता हूँ तो रुक जाता हूँ, एक कदम उठाने के बाद रुक जाता हूँ, और ये गौर करता हूँ कि अब दूसरा कदम कहाँ रखूँ कि दुनिया मेरे एक ही कदम में सिमट जाती है. अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहे, जो चाहे, जिस तरह से चाहे अता फरमाए. तो यहाँ पर ज़हनों में कोई वसवसा नहीं होना चाहिए कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसी चीज़ें हैं. और सच्ची बात तो ये है कि आज जदीद साइंस ने तो बहुत सारी चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत आसान कर दिया. शायद आज से 150-200 साल पुराना कोई शख्स जो है वो अगर कब्र से निकलकर बाहर आने में कामयाब हो जाए तो शायद दुनिया की इजाज़त देखकर ही वो दोबारा कब्र में चला जाए कि जो कुछ वो सोच नहीं सकते थे आज वो हो रहा है. यही देख लीजिए कि करामात के अंदर एक पूरा चैप्टर है, दूर से किसी को पुकारना और उनका सुन लेना. अच्छा, आज से जब तक मोबाइल या ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस जमाने के किसी शख्स से कहा जाता तो वो बिल्कुल बौखला सा जाता और शायद इसका इकरार करने में उसे बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ होता, मना ही कर देता. लेकिन आज तो शायद 2-3 साल के बच्चे को भी इस बात पर एतमाद है कि मैं अगर फ़ोन मिलाऊंगा तो अपने अब्बू के साथ बात कर लूंगा जो हज़ारों मील दूर हैं. तो ये सब कुछ जो है अगर इंसान ने किया, अपनी कोशिश से किया, ठीक है, अल्लाह तबारक व ताला की अता से जो एक अक्ल इंसानी है उसकी सब इजादात हैं. तो जब जदीद साइंसिस के ज़रिए हम इन चीज़ों को मान लेते हैं तो ये मानना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है कि इस साइंस के अंदर भी जो इंसान ने ईजाद की, जो इसके पीछे जो असल बात है वो अल्लाह तबारक व ताला की अता और उसकी इजाज़त और उसका इरादा ही है. तो जो रब अज़्ज़ा वजल किसी साइंसी ईजाद के ज़रिए ऐसी करिश्माती चीज़ें लोगों के हाथों पर जाहिर करने पर कादिर है, तो क्या अपने वली को, अपने बरगुज़ीदा बंदे को वो इस तरह की करामत अता नहीं कर सकता? तो वसवसों में नहीं आना चाहिए. जी हाँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी औलिया कराम की करामात का तज़किरा है. आइए सुनते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी औलिया कराम की जो चंद करामात का जो तज़किरा है वो क्या है. इससे भी हमें इस बात को मानने में और इस बात को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है कि जब करामत का बयान कुरान के अंदर है, अहादीस के अंदर है, तो फिर इसके मानने में या इसको समझने में क्या दुश्वारी हो सकती है. जी कुछ इस हवाले से.
اصل میں اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، لیکن آپ کی بات کنٹینیو کروں گا جو آپ نے فرمایا کہ سائنس کہتی ہے آج دور جدید ہے، بہت ساری چیزیں واقعتاً اگر 100 150 200 سال پیچھے یا 500 سال پیچھے چلے جائیں، زیادہ دور چلے جائیں ہم، تو ماننا تسلیم کرنا مطلب عقل و فہم میں آتا نہیں کسی طریقے سے۔ ہوا میں اڑنا ہی دیکھیں جی، جہاز کے ذریعے اڑ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک مبلغ یو کے سے ہیں اور ان کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، سیکنڈوں میں ہماری ان تک پہنچ رہی ہے، پھر یہ سارے معاملات ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ یار یہ تو مطلب سبب ہے نا، اس کا سبب پایا گیا۔ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی مخلوق اپنی ذات میں، کوئی سبب اپنی ذات میں مؤثر حقیقی نہیں ہے، بلکہ مؤثر حقیقی جو ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ وہ جس چیز میں جاتا ہے، چاہتا ہے، جس سبب میں چاہتا ہے اثر رکھ دیتا ہے، تو وہ چیز وہ اثر دکھا دیتی ہے۔ تو اگر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے یا ان ڈیوائسز کے ذریعے اور اس دور جدید میں مختلف ٹیکنیکل چیزوں کے ذریعے ہم اتنی وسعت اختیار کر سکتے ہیں، ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ہمارا چہرہ پہنچ سکتا ہے، ہماری ویڈیو پہنچ سکتی ہے، اور ہماری یہ پوری نشریات سیٹلائٹ کے ذریعے آپ لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے، تو یہ سبب بنا ضرور ہے، لیکن یہ سبب خود سے مؤثر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی رضا ہوئی تو ہی ایسا ہو پایا۔ تو اسی طریقے سے اولیاء اکرام جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی ایسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے ان کی ذات سے جو عادت کے خلاف ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہمیں اسی چیز کو تسلیم کرنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کس کے ہاتھ پر ہو رہا ہے، کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ پر اور اس کی ذات میں جو کرامت آئی تو یہ آئی کیسے، کس نے اس تک یہ منتقل کی۔ یقیناً وہ ذات رب کائنات کی جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی صفت ہے کہ وہ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ آپ نے کرامت کا قرآن کریم سے ذکر کیا، اور ہم بار بار کرامت کا ذکر سلسلے میں کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر میں مختصراً یہ عرض کروں کہ کرامت کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اللہ عز و جل نے جو اولیاء کرام کو کرامات عطا فرمائیں اس میں حکمت کیا ہے، تو انشاءاللہ شاید ہمارے بیان کرنے میں بھی زیادہ سرور آ جائے اور سننے والوں کو بھی زیادہ لذت بھی ملے اور اس کا حقیقی مقصد حاصل ہو سکے۔ تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ راشد بھائی نے اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا تھا کہ اولیاء اکرام نے اپنے کردار کو، اپنے افعال کو خلاف نفس امور میں مشغول کر دیا، یعنی جو ان کا نفس کہتا وہ اس کے خلاف کرتے، تو اللہ رب العزت نے بطور انعام انہیں عادت کے اعتبار سے خلاف عادت امور عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ اللہ عز و جل نے ان کو شرف اور فضیلت عطا فرمائی، محض اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ اس نے چاہا ان کو عطا فرمائے تو اس نے عطا کر دی۔ لیکن ایک بات حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اولیاء اکرام کی جو کرامات ہیں یہ نبی کے معجزے کا تتمہ ہوتی ہیں، اس کا تتمہ ہوتی ہیں، تو جس بھی ولی کی کرامت ہوگی وہ در حقیقت اپنے نبی کا معجزہ ہوگی، اور کیونکہ انہی کے صدقے میں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سید المرسلین ہیں، سب سے زیادہ معجزات تمام انبیاء سے بڑھ کر اور کثرت سے آپ کو عطا کیے گئے، تو آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اولیاء کو دیگر امتوں سے بڑھ کر کرامات عطا فرمائی گئی۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کیونکہ دین اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، آپ کے بعد کوئی مزید دین نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا، تو اب قیامت تک کے لیے دین اسلام کی حقانیت کی دلیل جہاں دیگر چیزیں ہیں، خود قرآن کریم کا معجزہ موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کرامات اولیاء بھی دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں معجزات کا ذکر، تو بے شک قرآن کریم میں کئی معجزات کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 40 میں، ترجمہ کنز ایمان، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے بات کی گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جو اللہ عز و جل کے ولی تھے، مقرب تھے، آصف بن برخیہ، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان کے قول کو قرآن کریم نے یہاں پہ نقل فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں اس آیت کے ماتحت ارشاد فرماتے ہیں کہ آصف بن برخیہ تھے، کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے، یا تورات شریف، یا ابراہیمی صحیفے، یعنی حضرت آصف ان کتب کی تعلیم کی برکت سے ولی بن چکے تھے۔
کیوں نہ ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام کے شاگرد رشید تھے۔ علم کتاب سے مراد باطن یعنی علم تصوف ہے، کیونکہ ظاہری علم ولایت اور طاقت نہیں پیدا کرتا۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت سے ولی کی قوت، ولی کی رفتار، ولی کا حاضر و ناظر ہونا معلوم ہوا، کیونکہ آصف بن برقیہ نے بلقیس کے مقام کا پتہ کسی سے نہ پوچھا اور آنن فانن اتنا وزنی تخت بغیر چھکڑے گاڑی کے لے آئے۔ مزید فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحق ہے اور اولیاء کی کرامات بھی برحق ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، پھر مزید آگے بھی ہے انشاءاللہ اس کو مزید شامل کریں گے۔ دیکھیے یہ بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی ایک واضح ثبوت بھی کہیے اور ہمارے ایمان کی مزید تقویت کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو آخر قرآن میں کیوں بیان فرمایا۔ ایک واقعہ ہے نا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ آپ نے لانے کی تمنا کی اور کسی نے کہا میں اتنی دیر میں لا دوں گا، کسی نے کہا میں اتنی دیر میں، آپ نے فرمایا نہیں مجھے اسے جلد چاہیے، تو پلک جھپکتے ہی اس سے بھی پہلے بڑے قلیل وقت کے اندر جو ہے وہ آپ کے ایک درباری جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے وہ اس کو حاضر کر دیتے۔ تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا تو آصف برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، ان کی اس کرامت کو قرآن نے بیان کیا۔ تو گویا کہ ہم جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا کسی بھی ولی کی کرامت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طریقے پر گویا کہ عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے ہم اپنی نمازوں میں بطور تلاوت کے گویا کہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی سچی پکی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ راشد بھائی مزید کچھ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید کرامات کا تذکرہ۔ جی میں ایک کرامت بیان کر کے پھر ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور کرامت ہے، بہجت الاسرار اور دیگر کتب میں بھی ذکر کی گئی ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا سیدی میرے اس بیٹے کو اللہ رسول کی خاطر آپ اس کی تربیت فرمائیں۔ تربیت کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خاتون اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ آئیں اپنے بچے سے ملنے کے لیے تو ان کا بیٹا شب داری یعنی راتوں کو جاگنے اور مجاہدات اور ریاضات کی وجہ سے بالکل کمزور تھا اور جو کی روٹی کھا رہا تھا۔ جب آپ نے اس خاتون نے اپنے بچے کی کیفیت دیکھی، ماں ہے کہ میرا بچہ میں اس کو چھوڑ کے گئی تھی تربیت کے لیے، ابھی اتنا کمزور ہو گیا ہے اور غذا میں بھی یہ جو کی روٹی کھا رہا ہے، بارگاہ غوثیت میں جب حاضر ہوئی تو دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے برتن میں مرغی رکھی ہے جو آپ نے تناول فرمائی۔ تو آپ نے عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ اے میرے آقا یہ کیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے، کمزور ہو گیا ہے جی، اور آپ مرغی تناول فرما رہے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مرغی کی ہڈیاں رکھی تھی جو آپ نے تناول فرمایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہڈیوں پر اپنا مقدس ہاتھ رکھا اور حکم دیا قومی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، الذی یحیی العظام وہی رمیم، اس اللہ کے حکم اور اذن سے زندہ ہو جا، جی اٹھ جو بوسیدہ ہڈیوں کو جلائے گا۔ تو جی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہڈیاں تھی وہ مرغی کی صورت اختیار کر کے وہ مرغی زندہ مرغی ہو گئی۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا جب اس مقام پر پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔ اب یہاں سے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قومی باذن اللہ، شیطان کرامات کا جب ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے فلاں بندے نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے ولی نے کسی مردے کو، کسی مری ہوئی شے کو زندہ کر دیا یا بے جان شے میں جان ڈال دی، تو ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے، شیطان خیال دلاتا ہے کہ یہ تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہا ہے کہ زندہ کرنا، مرنے کے بعد مردے کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ بندہ کیسے کر رہا ہے؟ تو یہاں یہ دیکھنا چاہیے جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی کرامت بیان کی، غوث اعظم کا مقدس نام ہے عبد القادر، ترجمہ ہے قادر کا بندہ۔ تو شیطان کے وار میں نہیں آنا چاہیے کہ غوث اعظم نے مردے کو یا کسی فلاں جانور کو یا عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کر دیا تو معاذ اللہ یہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے اور جو اہل ایمان ہے ان کی یہ شان ہے کہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کو دیکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلیل اور نشانی پکڑتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ غوث اعظم عبد القادر ہو کر، قادر کا بندہ ہو کر جب مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو قادر مطلق عز و جل مردوں کو کس طرح زندہ نہیں فرمائے گا؟ ہمارا دل تیرا
لگا دو کنارے ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا کیا تھا، معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں عیسیٰ علیہ السلام تحدیث نعمت کے لیے، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے زندہ کرتا ہوں. اب یہاں دیکھیں زندہ کرنے کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف کر رہے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی عین ایمان ہی کا حصہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے. عیسیٰ فرماتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے زندہ کرتا ہوں لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن. اب یہ اللہ کے اذن سے یہ جو قید ہے، خواہ یہ لفظوں میں ذکر کی جائے یا نہ کی جائے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو اللہ کے اذن اور عطا ہی سے کرے گا. ایک اور یہاں میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کرامات کا ذکر ہوتا ہے، بزرگان دین کے معاملات اور ان کے کرامات وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے اور اس طرح گھماتا ہے کہ انسان ان بزرگان دین کو، اولیاء کو اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے. یار میں ایسا نہیں کر سکتا تو یہ بزرگ ایسا کیسے کریں گے؟ تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے. یہ کیسے پاسبل؟ جی، شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ اولیاء اور بزرگان دین کو اپنی ذات پر قیاس کرواتا ہے کہ تو ہم جیسے انسان ہیں، ان میں ایسا کمال کیسے ہو گیا؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اولیاء جو ہے اللہ کے خاص بندے ہیں. یہ اگرچہ ہمارے سامنے بظاہر ہمارے جیسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تصرفات اور وہ قدرتیں اور وہ طاقتیں عطا فرمائی ہے جو ہمارے وہم و گمان سے بھی ورا ہیں. بے شک. اب جیسے پھونک مارنا، یہ دم کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دم کرانے سے کیا ہوتا ہے، بچہ بیمار ہو گیا تو امام صاحب کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس لے کے کہ میرے بچے کو دم کر دو. شیطان وسوسہ بساؤ کا دلاتا ہے کہ یار یہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں دم میں فرق ہوتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام اسی آیت میں فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بنی اسرائیل سے اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں. اب مٹی ہے، وہ مٹی کا ایک پرندہ بنایا آپ نے، بے جان ہے وہ، اس میں روح ہے ہی نہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دم میں کتنا دم ہے. فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، میں دم کرتا ہوں. تو اس دم کی برکت کیا ہوتی ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے ایسے باکمال ہوتے ہیں اور ان کے دم میں اتنا دم ہوتا ہے کہ بے جان شے میں بھی دم پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور بڑی ہی بنیادی بات ہے اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس چیز کا فرق اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلامی عقائد یہ ہے کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام جو بھی اس طرح کا کمال دکھاتے ہیں، دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ہلا سکتا ہے تو اس کا تو پھر ایمان ہی گیا. تو جو بھی اس طرح کی کرامات یا معجزات کا بیان ہوتا ہے، اس کے پیچھے، اس کے پس منظر میں یہی عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے. میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے اس موضوع پر اور اس طرح کے وسوسوں کی کاٹ پر اور بھی اس طرح کے بہت سارے سوال جواب پر مشتمل. اس کے اندر بڑی پیاری تفصیل پیش کی گئی ہے. اس کا نام ہے بدھا پجاری. اس رسالے کو آپ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو یہ جو آیت کا ریفرنس دیا گیا، اسی طرح اور کرامت اور معجزے کے حوالے سے جو اس طرح کی بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ عزوجل وہاں پر پڑھنے کو ملے گی. ہمیں وسوسوں کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اپنے اولیاء کرام کا، اپنے اسلاف کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے چلے جانا ہے. انشاءاللہ عزوجل ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ کے ہر ولی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا
पार है। बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की जानिब और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामात को सिलसिले में शामिल करेंगे। जी सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Harun Raza and I am speaking from Birmingham, UK. My question is, at what age did Sayyidi Ghaus Azam Rahimahullah's first karamat take place and what was it? जी कमर भाई, would you like to answer this question particularly and please summarize whatever we have discussed? I think when he was in the womb of his mother, so there he got 18 paras. So how can we imagine the age of his karamat? From where he did start? We can't say minus, but what we can say is that even before he graced the world, even before he was born, the miraculous things were already happening. As far as the summary is concerned, mashallah. There is today another call, Kamar bhai. I would like to listen that, then inshallah you will continue. No problem. जी Inshallah. सुनाइए दूसरी कॉल Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I'm Muhammad Abbas Atari from Birmingham, UK. It is mentioned that the awliya of the Ummati of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they will have miracles equivalent to those of the Anbiya Ikram from the previous ages. Can you please elaborate upon this? जी कमर भाई, please. As far as the question is concerned, mashallah, Brother Rashid mentioned some miracles of Sayyidina Isa alayhi salam. The questioner is asking whether there were any miracles performed by Sayyidul Awliya Shaykh Abdul Qadir Jilani which resemble any of the prophetic miraculous actions or the mu'jizat which took place. We know from Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala an that Allah subhanahu wa ta'ala had blessed him with such insight, such firasa, that he was able to see within the hearts of people. In fact, he even said himself, referring to the people, that to me you are like glass vessels, like glass bottles, meaning your exterior and your interior is visible to me. Nothing is hidden from me. If it was not for the ruling of Sharia and the restrictions of Sharia, I would reveal all. I would reveal what you do at home. This was one of the things that Sayyidina Isa alayhi salam actually mentioned, which is mentioned explicitly in the Quran, that he declared that he knew what the people, the Bani Israel, ate and what they were gathering and hoarding within their homes. So if we look at it from this respect, and this is one example of how Sayyidina Isa alayhi salam was revealing he has knowledge of the unseen, obviously bi'idhnillah, and without comparison, without saying that the miracle, saintly miracle is the same as the prophetic miracle, Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala an is mentioned to do or to have done things similar. Another thing in regards to this, I would like to add, I think one of the questions was about bringing the dead to life. We covered, no, that I don't think that was mentioned. Brother Rashid mentioned the account of the woman who gave her son in the care of Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala an, and one day she came and she noticed he was eating barley bread and Ghaus Pak had just finished a chicken and the bones were actually there in front of him. Being a mother, she was affected and she expressed her concern. And then in front of her, he radiyallahu ta'ala an places his hand, blessed his hand upon those bones and says to stand with the order or with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, the one who brings life to dead bones. And it comes to life. And he says, when your son reaches this status, then he can eat whatever he wants. This also resembles, I guess, what Sayyidina Isa alayhi salam did
when he mentioned that I create a form of a bird from clay, then I blow into it, and it flies or it becomes alive with the izn, with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Another karamat which I would like to add before I finish this part of my discussion. Once 100 fuqaha from Baghdad, now before I continue, 100 fuqaha, not from all over Iraq, from Baghdad itself, highlighting the fact that the city of Baghdad was such a center of excellence and knowledge. They come to test Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala an. See how deep rooted he is in his sciences. When they come to him and they sit in front of him, Sayyidina Ghaus Azam, he lowers his head and a ray of light comes from his blessed chest and it strikes the chests of those people, those fuqaha, those jurists in front of him, and they forget everything. Some of them enter this state of spiritual ecstasy. They start tearing their clothes. And Sayyidina Ghaus Azam puts them in place. He himself tells them why they came, what their questions were. He answers their questions, showing that his firasa, the Prophet ﷺ said, "Ittaqu firasat al-mu'min, فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ," that beware of the insight of the believer, for he sees with the nur of Allah. The chosen people of Allah subhanahu wa ta'ala are given such insight that they are able to know about what people are thinking, what is in the hearts of people. So when these fuqaha came, he through his firasa knew why they had come, and he corrected them. And then the state of ecstasy, that they were tearing their clothes. I would like to mention this because I might forget afterwards. Some people say, what's this wajd? You do wajd and your hands in the air and you're going all crazy. What's wrong with you people? Some people, they say these things. They don't understand that wajd, true wajd, it is a response from the heart. It is spiritual ecstasy which one is not in control of. In fact, forget anyone else. The great Hafiz Ibn Jawzi, in the gathering of Sayyidina Ghaus Azam, he would enter a state of spiritual ecstasy. Now someone said, who can say today, this is the way of the juhala, or the way of people who don't understand? No, this is the way of the people who are truly affected by the words of Allah subhanahu wa ta'ala, or by the words of the awliya. So Ibn Jawzi alayhi rahmah, he would enter a state of spiritual ecstasy in the gathering of Shaykh Abdul Qadir Jilani. And as far as bringing this state upon oneself intentionally is concerned, who are we to make negative assumptions about other Muslims? Allah has forbidden in the Quran that we make negative assumptions about believers. But one thing I would like to mention here though, is that those who want to imitate pious people, they should really think about their intentions and what is really in their hearts. Are we imitating pious people because we want to become like them, or we believe that by copying them, Allah subhanahu wa ta'ala will grant us that state and grant us that condition? Or are we doing it to show people? If we're doing it to show people, then this is sinful and we will be held accountable for this. So if my wajid finishes, my so-called wajid finishes when a certain person walks out of the room, then I am not being true. Coming back to Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an, in his gathering there was this state of wajid, and this was due to the efficacy of his words. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be inspired. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अभी जो वाक़ये का तज़किरा हुआ उसमें जो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस बच्चे की वालिदा को इरशाद फरमाया, तो इसमें हकीकतन देखा जाए तो एक मदनी फूल यूं भी बयान किया जाता है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गोया के, हम समझने के लिए अर्ज करते हैं कि ये इरशाद फरमाया कि किसी बड़े मकाम और मर्तबे को पाने के लिए अपनी कोशिश को पहले देख लेना चाहिए। आज हम में से हर शख्स ये चाहता है कि मुझे एक अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का ख़ास मकाम हासिल हो जाए, मैं भी अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा बन जाऊं, मैं भी उसके कुर्ब ख़ास की
برکتیں حاصل کرنے والا بن جاؤں, مجھے بھی فلاں ولی کی طرح فلاں شے نصیب ہو جائے, وہ لطف نصیب ہو, نمازوں میں خشوع خضوع نصیب ہو, جو بھی اولیاء کرام کی صفات ہیں یا جو بھی ان کے مظاہر ہوا کرتے تھے. تو اس سے پہلے ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر ان اولیاء کرام نے یہ رتبہ اور مرتبہ کیسے حاصل کیا. کرامت کو دیکھ کر رش کرنا کوئی حرج کی بات نہیں, اولیاء کرام کی کسی صفت کو اپنانے کی کوشش کرنا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ہم اپنی کوشش پر, اپنی محنت پر تو غور کریں کہ ہم اپنے شب و روز کس طرح سے گزارتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا, جب بھی کرامت کی بات ہوتی ہے تو استقامت کا تذکرہ بھی ہم کرتے ہیں کہ کرامت سے بڑھ کر دین میں استقامت کو بیان کیا گیا, اور روایتوں میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی عمل کو شروع کرتے ہیں تو زمانے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں آپ اس پر عمل کرتے ہی چلے آتے ہیں, ہم سے ایسا نہیں ہوتا, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے مسواک شریف کو کرنا شروع کیا تو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم مسواک ہی کرتے چلے آ رہے ہیں, سربند سر پر باندھتے ہیں تو آج تک سربند باندھتے ہی چلے آ رہے ہیں, نوافل کی ادائیگی کا اشراق چاش کا معمول ہے, اوابین کا معمول ہے, اسی طرح اور سنتیں ہیں, آداب ہیں, فرائض واجبات, جس بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم بعض اوقات جذبے میں کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور چند دنوں کے بعد جو رک جاتے ہیں, لیکن آپ کے اندر ہم اتنی بڑی استقامت جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا, اور جو مجھے یاد ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دراصل جس چیز کی اہمیت پیش نظر ہوتی ہے بندہ اس کو کرتا چلا جاتا ہے, اور جس چیز کی اہمیت پیش نظر نہیں ہوتی تو پھر وہ چھوٹ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کھانا, اس کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے, کھانے کے بغیر ہم نہیں رہ پاتے, تو روزانہ 3 بار کھائیں گے, 4 بار کھائیں گے, کیسی استقامت کی بات ہے. ٹھیک ہے فطری تقاضا بھی ہے, لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہم غور کریں تو اس پر ہمیں کیسی استقامت ہے. آرام کرنے پر ہمیں استقامت ہے, اور اپنے دنیاوی امور پر, اپنی دکان کھولنی ہے صبح 10 بجے تو کھولنی ہی ہے. سیٹھ صاحب جو ہے وہ 20 سال 30 سال 40 سال سے دکان کھول رہے ہیں تو کھول ہی رہے ہیں. تو اس چیز پر اگر سیٹھ صاحب کو استقامت ہے اور کسی نیکی کے کام پر استقامت نہیں, تو واٹ از دا ڈفرنس؟ فرق کیا ہے کہ جس چیز کی اہمیت میرے پیش نظر ہوگی میں اس کو کرتا چلا جاؤں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مجھے سنتوں سے محبت ہے اور ان چیزوں کی اہمیت میرے پیش نظر رہتی ہے, تو میں زمانے سے جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں میں کرتا چلا آتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور ایک جو آپ نے وجہ اس کی بیان فرمائی, تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عظیم مبلغ بھی تھے, لاکھوں کروڑوں مبلغین کی جانیں آپ کے ایک بیان پر قربان ہوں. آپ کا بیان کیسا ہوا کرتا تھا, اس میں بھی کرامت کا ظہور ہوتا تھا. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لوگوں کو نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے تو آپ کی شہرت آپ کے ظاہری حیات میں ہی بہت زیادہ ہو چکی تھی, اور دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ دور دراز کا سفر اختیار کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. جیسا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ بھی ہم نے سنا, اتنے بڑے محدث تھے لیکن حاضری دیا کرتے تھے. اور بھی بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. فقہا حاضر ہوتے, بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے اور اپنے علمی مسائل پیش کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات عوام سے بات کریں تو شاید عوام سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کے پاس صرف بیماری کے لیے لوگ جایا کرتے تھے کہ حضور دم کر دیجئے, بیمار ہوں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے, وہ حل ہو جائے. وہ بھی آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے, لیکن اگر تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بڑے بڑے فقہا اور علماء جب کسی دینی پیچیدگی میں مبتلا ہوتے, کوئی مسئلہ ہوتا سمجھنے سے قاصر ہوتے, کسی دینی الجھن میں الجھ کے رہ جاتے, تو میرے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے. تو عوام و خواص کا ایک مجمع ہوتا تھا اور کثیر مجمع ہوتا تھا, یعنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے بیان کو سننے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. لیکن اللہ کی شان دیکھیے, میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کار دیکھیے اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح سے مجمع میں جو سب سے پہلا شخص ہوتا, یعنی غوث پاک جہاں تشریف فرمائے, آپ کے سامنے دا ویری فرسٹ ہو از سیٹنگ دیر, جو پہلا آدمی ہوتا, جس طرح وہ آواز سنتا اسی طرح اس مجمع کا آخری شخص بھی آپ کی آواز کو سنتا اور سمجھتا تھا.
विदाउट एनी स्पीकर। उस वक्त कोई स्पीकर या ये इजादात तो हुई नहीं थी, वरना ये करामत ही ना होता। तो हजारों के मजमे में ऐसा बयान फरमाते कि अव्वल और आखिर, दाएं बाएं हर तरफ जो है जितने भी लोग मौजूद होते वो मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बयान सुना करते थे। तो नेकी की दावत देना ये अंबिया किराम का भी शेवा है, औलिया किराम का भी शेवा है। और दावत इस्लामी को अगर आप देखेंगे तो दावत इस्लामी की बुनियाद ही नेकी की दावत देने पर है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सीरत का हम अगर मुताला करते हैं, इस सिलसिले से पहले अमीर अहले सुन्नत किस काम में मशगूल थे? नेकी की दावत देने में मशगूल थे। तहरीर करना नेकी की दावत है, इनफरादी कोशिश करना नेकी की दावत है, मदनी काफिलों में सफर इख्तियार करना नेकी की दावत देने का एक बेहतरीन जरिया है, मदनी इनामात पर अमल करना, ये तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं असलाफ और बुजुर्गान दीन औलिया किराम के उस अजीम तरीके पर अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना और दूसरे मुसलमानों की खैर खाही करना है। सिलसिले का वक्त जो है वो इख्तिताम के करीब है। मैं चाहूँगा कि कुछ मजीद मदनी फूल मुख्तसरन हमारे मुबल्लिगीन जो है वो बयान फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल एक मनक़बत भी सुनेंगे आखिर में और सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। कुछ अगर मुख्तसरन करामात का बयान करें। मैं पहले अवलन इल्म की बात करूंगा। जो आपने इल्म की बात की कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बड़े बड़े उलमा हाजिर होते थे। इस्लाम में, हमारे दीन में और मुसलमानों में दो नाम बड़े मशहूर हैं, इमाम आज़म, गौसे आज़म। इमाम आज़म का तारुफ जो है वो बहुत बड़े फ़कीह थे, मुजतहिद मुतलक थे। इमाम आज़म का जब भी नाम लिया जाता है तो जहनों में आपकी इल्मियत ही आती है जी। और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जैसे ही नाम आता है तो करामात और आपकी विलायत का और ये चीजें जी जहन में आता है। बस ये अल्लाह तबारक व ताला की तकसीम है और अल्लाह तबारक व ताला की इसमें भी हजार हा हिकमतें होंगी कि अल्लाह अपने मुख्तलिफ बंदों को मुख्तलिफ औसाफ के साथ लोगों में मशहूर करता है। अब इमाम आज़म बहुत बड़े आलिम थे, फ़कीह थे, आपकी इल्मियत का दुनिया आज तक लोहा मानती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमाम आज़म वली नहीं थे या आपकी करामात नहीं, आपकी करामात भी हैं, आप भी अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। इसी तरह गौसे आज़म जिनको आवाम सिर्फ एक वली समझती है कि करामत, ये करामत साहिब करामत होने के साथ साथ साहिब इल्म बुजुर्ग भी थे। और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो अल्लाह ने ये मकाम अता किया कि आप सरदार औलिया हैं, तमाम औलिया के सरदार हैं, आपने इसका राज भी जाहिर फरमाया कि मैं जो कुतुब बना हूँ इस मकाम विलायत पर पहुंचा, क्यों पहुंचा हूँ। आप अपने कसीदे में फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म दीन का दर्स लेता रहा, इल्म दीन की बरकत से मैं कुतुब बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम औलिया का सरदार बना दिया। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए कि अगर विलायत मिल रही है तो उसके पीछे इल्म का बड़ा हाथ है जी। इल्म के बगैर बंदा कोई अल्लाह ताला का कुर्ब नहीं पा सकता। बाकी एक करामत में जिक्र करूंगा, फिर इंशाल्लाह हमारे महरोज भाई भी मदनी फूल देंगे। मजलिस की आपने बात की कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अंदाज था कि आप मजमा जमा करके इज्तिमा की सूरत में दीन की तबलीग करते थे और बयानात किया करते थे। इसी तरह का एक वाक़या है, रावी कहते हैं कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मिंबर पर बैठकर वाज फरमा रहे थे, नेकी की दावत दे रहे थे, आप बयान फरमा रहे थे। दौरान बयान अचानक बारिश हो गई। अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब कुछ देर पहले हमने सुना था कि आपने दरियाए दजला से खिताब किया, मुर्गी से खिताब किया। जैसे ही बारिश हुई तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर फरमाया कि मैं लोगों को जमा कर रहा हूँ और ऐ बादल तू इनको मुतफरिक करता है, मुंतशिर करता है। क्योंकि जब बारिश होती है तो इंसान जो है वो क्राउड अगर होता है तो उसमें गहमा गहमी की कैफियत होती है, लोग उठ के चले जाते हैं। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही बारिश हुई फरमाया कि मैं लोगों को जमा कर रहा हूँ और तू मुतफरिक कर रहा है। बस आपके ज़बान से ये कहना था। रावी कहते हैं कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस का जो इहाता था उस इहाते में बारिश खत्म हो गई, बादल छट गया और उस मजलिस के इर्द गिर्द बारिश जो है वो बरसना शुरू हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम अता किया कि आपकी ज़बान से ये जुमले निकले, बादल ने अपनी जगह छोड़ दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मेरुज़ भाई, असल में इस वक्त जो हमने करामात जिक्र की, डिस्कस की, ये ज़्यादातर महसूस ज़ाहिरी हैं, यानी करामात की दो इकसाम की गई हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी बयान फरमाई है। एक वो करामत है जो हम अपने महसूसात से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और ज़ाहिरी तौर पर होती है, उससे होती है। तो ज़्यादातर जब करामात का जिक्र होता है तो ऐसी ही करामात को डिस्कस किया जाता है, बयान किया जाता है, जहनों में आती हैं, जैसे कि अभी भी हमने की।
लेकिन एक दूसरी करामत है और उसके बारे में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इनको सिर्फ ख्वास ही पहचानते हैं। वो क्या है? वो माकूल मानवी है। वो करामत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी अपने महबूब को, अपने कुर्बत वाले को ये अदब अता फरमा देता है, ये हिफाजत अता फरमा देता है कि उसका दीन महफूज रहता है। दीन के जो अहकाम होते हैं उस पर उसकी मुहाफ़िज़त रहती है, उस पर इस्तिकामत रहती है और गुनाहों के कामों से वो बचता रहता है, बचा रहता है। तो ये करामत मानवी है और यही वो करामत है जिसको खास लोग महसूस करते हैं। आज हमारी, आपने शुरू में सिलसिले में कहा था, मैं समझता हूँ उसको आखिर में भी हमें दोहरा लेना चाहिए। उलमा ने किताबों में लिखा है कि अगर किसी वली से सारी जिंदगी एक करामत का भी ज़हूर ना हो तो हम उसकी विलायत का इनकार नहीं कर सकते, जबकि उसमें दीगर औसाफ ऐसे पाए जा रहे हों कि जिनकी बिना पर हम ये गुमान रख सकते हैं कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वली है, तो हम उसकी विलायत का इनकार नहीं करेंगे। तो अवाम हमारी जो है वो ज़ाहिरी करामात को देखती है और वही सुनने में और सुनाने में कुछ लुत्फ आता है। बाकी जो मानवी करामत है कि शरीयत की पाबंदी, उस पर मवाज़नत, ये जो है इसको ना सुनना इतना ज्यादा राइज है और ना सुनाना राइज है। तो हमें चाहिए कि औलिया कराम की इस करामत को भी डिस्कस करें, इसको भी बयान करें और इसको अपनी जिंदगी में राइज करें कि वो जो कहा गया कि अल इस्तिकामतु फौकल करामा, तो उसमें भी मुराद यही करामत है कि इस्तिकामत किस चीज की इस्तिकामत? नेकियों पर इस्तिकामत, फराइज वाजिबात पर इस्तिकामत और गुनाहों से बचने पर इस्तिकामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी कमर भाई, at the end what do you want to explain about, so please. Alhamdulillah, from the life of Sayyidul Awliya Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an, we have many lessons to learn. On one side we see the extraordinary saintly miraculous actions which he was responsible for, but we also see elements in his character of his devotion to Allah subhanahu wa ta'ala and his love for the Quran, his love for teaching. It is mentioned about him that he would read 1,000 rakat nafal every day. This is mentioned about him. So the point that I want to make here is, today, are people even able to read the famous, the defined nawafil that we have, the awabin, ishraq, duha, tahajjud? It is difficult for people to maintain or even read at times. And reading 1,000 every single day shows his level of devotion to Allah subhanahu wa ta'ala, which was a common trait amongst the saintly figures of Islam. Sayyidi Ghusi Azam, Hafiz ibn Hajar Asqalani writes about him a beautiful thing, that from his contemporaries, those who were in his time and those who even came after him, no other individual has been attributed, and more miracles have not been attributed to any other person other than Sayyid Ghusi Azam during his time and after his time. And this is the reason why we have so many accounts. As far as what we learn from his devotion in worship, we take from this that if he shows such enthusiasm for voluntary worship, we should at least be maintaining our compulsory prayer, the fard prayer. If we are not even doing this, then we cannot expect the doors of nearness to the court of Allah subhanahu wa ta'ala to open for us. There is no way to piety without prayer. There is no sheikh, there is no spiritual guide without prayer. We hear of people who may sit in one place and say that I will take you from here and make you reach this place and that place, but they don't even pray. So the adherence to the Sharia is the foundational element to see when one decides to make someone a teacher or guide. One thing which I was not able to mention about karamat from the Quran, as mashallah the Muballighin mentioned, the account of Sayyidina Sulaiman alayhi salam, in fact,
a waliullah of his time in his court, Sayyidina Asif bin Barkhiyya, a powerful jinn, as mentioned in Surah Namal, before him makes this offer or expresses this offer to Sayyidina Sulaiman alayhi salam, that the throne of Bilqis, which is made of gold and silver, it's studded with rubies and diamonds, so big, according to one tradition, it's 80 yards tall and 40 yards wide. He said that Ifrit, that powerful jinn, says, I'll bring it before the gathering comes to an end. Sayyidina Sulaiman alayhi salam wants it before that. So Asif bin Barkhiyya radiallahu ta'ala an says that he will bring it before the passing of a moment. And he does so. And he is described as one who has knowledge of the book, whether this knowledge is the knowledge of from the divine tablet, or knowledge from the Torah, or knowledge from the scriptures of that time. A waliullah in the time of Sayyidina Sulaiman alayhi salam, under his supervision, is able to bring a grand throne like that before the passing of a moment, then people should not have a problem in understanding and accepting that in the greatest ummah, the khairul ummah, the best nation, the ummah of the best in creation, sallallahu alayhi wasallam, a waliullah who is from his noble family, sallallahu alayhi wasallam, a waliullah who is considered to be a leader amongst the awliya, if he is able to do anything miraculous, then this should not be something which is difficult for us to understand, and we have evidence of this from this account of the Quran mentioned in Surah Namal. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be firm in our beliefs and in our beliefs about karamat, and be firm in our ways of the Ahl Sunnati wal Jamaat. May Allah subhanahu wa ta'ala give us success in our efforts. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. آخر میں جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ چند اشعار جو ہے وہ منقبت غوثیہ کے بھی ہم مزید سنیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ سے اجازت چاہیں گے. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا نزدیک گناہوں تگے میرے کے خول آب رس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا، آب رس جا نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، فخر آقا میرا اور بھی ایک نظر میں چل کالائے تنا خانوں میں چہرہ تیرا،
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. The blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of